أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اور مجمع میں موجود غیور سنی مسلمان بھائیوں، اسٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کراچی کے شہر جرنیل، ہم سب کے محبوب قائد حضرت اقدس حضرت علامہ تاج محمد حنفی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں۔ سید السادات مولانا عبدالرافع شاہ بخاری صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی تشریف فرمائیں۔ ان اکابرین کی موجودگی میں زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا، ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ محرم الحرام کی مجالس میں نوحہ پڑھنے والے، مجلس پڑھنے والے ملعون ذاکرین اپنی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دشمنیاں تھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت پر ظلم کیا، بی بی کا حق غصب کیا، فاروق اعظم نے اہل بیت پر ظلم کیے، گھر کو آگ لگائی، حسن و حسین کے دشمن تھے، عثمان بن عفان اہل بیت کے دشمن تھے۔ اس طرح کی بکواسات، مغلظات اپنی مجالس میں اپنی عوام کے سامنے بک کر صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دشمنیاں بتاتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبتیں تھیں، آپس میں الفتیں تھیں، آپس میں عقیدت کے رشتے تھے، ایک دوسرے کا احترام تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہ مجمعین تو وہ جماعت ہے کہ حضرات حسنین کے فضائل میں جو احادیث ہیں امت کو بتانے والے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت کا ادب و احترام کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اور اہل بیت صحابہ اکرام کا احترام کرتے، حضرات حسنین اکابر صحابہ اکرام کا احترام کیا کرتے تھے۔ واقعات کتب میں بھرے پڑے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھنا ضرور سمجھتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جب حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، تاریخ میں آتا ہے، کتب میں لکھا ہے، ہر نماز کے بعد صدیق اکبر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کرتے تھے، علی بتاؤ اہلیہ کی طبیعت کیسی ہے، اور گھر بھی تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بی بی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور اپنی اہلیہ حضرت اسمہ بنت امیس کو کہا کہ جاؤ جا کر کے فاطمہ کی خدمت میں رہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کرتی رہیں، آخر وقت تک ان کے ساتھ موجود رہیں، اور انہی کو دیکھ کر کے حضرت فاطمہ آخری وقت مسکرائی تھیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی ایک داستان ہے۔ حضرات حسنین کو لے لیجئے، معاصر الکتاب اٹھائیے، اس میں آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خوبصورت جملے ملیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 61 سال ہے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت حسین تشریف لاتے ہیں، صدیق اکبر 61 سال کی عمر کا بزرگ
کھڑے ہو کر کے حضرت حسین کا استقبال کرتا ہے، ان کے استقبال میں، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، حسین اس وقت روئے زمین پر تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، اور میرے دوست حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو لخت جگر ہے، اس لیے تجھ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت حسین سے کہ جب بھی کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو بغیر کسی تکلف سے مجھ سے کہہ دیجئے گا، میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد سے باہر تشریف لائے، دیکھا حضرت حسین بچپن کی حالت میں ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت علی بھی اتفاق سے اس وقت ساتھ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علی بیٹا تو تیرا ہے لیکن مشابہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیے، آپ کو واقعات ملیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، حضرات حسنین کا احترام کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مال غنیمت آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو 1000 درہم دیا، لیکن جب باری آئی نواسہ رسول کے جنت کے نوجوانوں کی باری آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ابا جان حضرت حسین کو تو آپ نے بہت زیادہ دیا ہے، مجھے کم دیا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا تو جانتا نہیں ہے حسین کا نانا کون ہے، تو جانتا نہیں ہے حسین کا ابا کون ہے، تو جانتا نہیں ہے حسین کی اماں کون ہے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب شہزادی شہر بانو آتی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شہزادی کے لیے میں ایک شہزادے کا انتخاب کروں گا، اس شہزادی کو میں ایک شہزادے کے نکاح میں دوں گا۔ کس کے نکاح میں دی؟ ان کی کتابیں بھی شاہد ہیں، ہماری کتابیں بھی شاہد ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر بانوں کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت تھی۔ آج کا ذاکر اپنی مجلسوں میں بکواس کرتا ہے، آج کا ذاکر اپنی مجلسوں میں مغلظات بکتا ہے، فاروق اعظم اہل بیت کے دشمن ہے۔ ذرا پوچھو تو صحیح اس ذاکر سے اہل بیت کی نسل چلی کہاں سے؟ کربلا میں بچنے والا وہ بچہ کون تھا؟ آپ کو بتایا جائے گا۔ کربلا میں بچنے والا وہ بچہ حضرت امام زین العابدین تھے۔ بتاؤ تو صحیح زین العابدین کی ماں کا نام کیا ہے؟ وہ بتائیں گے شہر بانو ہے۔ بتاؤ اس شہر بانو کو حضرت حسین کے نکاح میں دینے والا کون ہے؟ شہر بانو کا انتخاب حضرت حسین کے لیے کرنے والا کون ہے؟ آپ کو جواب نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے نہیں دیں گے اگر جواب دیتے ہیں مذہب ختم ہو جاتا ہے، اگر جواب دیتے ہیں تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، اگر جواب دیتے ہیں مذہب باطل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں شہر بانو کو حضرت حسین کے نکاح میں دینے والی شخصیت کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی اس شخصیت کو؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے مراحل میں قدم رکھ چکے ہیں، اور پھر سفر جہاد ہوتے ہیں تبرستان کی طرف۔ جہاد کا سفر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں کرتے ہیں، اور اسی انداز میں افریقہ کے جہاد میں سفر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کرتے ہیں۔ جی ہاں، جب جہاد کے سفر سے واپس تشریف لاتے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین سے حضرت حسن کو بھی بلاتے، حضرت حسین کو بھی بلاتے۔ تاریخ شاہد ہے ان حضرات سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ یہ تو صحابہ کا میں نے طرز عمل اہل بیت کے ساتھ بتایا ہے، اب ذرا اہل بیت کا طرز عمل تو دیکھ
देखिए सहाबा इकराम के साथ कैसा है। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया का इंतकाल होता है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हजरत अली मुर्तज़ा अर्ज करते हैं, अबू बकर आगे बढ़िए, नमाज जनाजा पढ़ाइए, इसलिए कि मेरे कानों में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंज रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो वहां मुसल्ला इमामत पे कोई और नहीं आ सकता। ये फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तर्ज अमल तो देखिए। अपनी बेटी के लिए अगर किसी काबिल शोहर का इंतखाब करते हैं, उठाइए उनकी किताबें उठा कर देख लीजिए। हजरत हैदर कर्रार ने अपनी साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ किया है। जी हाँ, ये हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। 2 साल तक हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे खड़े होकर के नमाजें पढ़ते हैं। हजरत हसनैन अबू बकर सिद्दीक के पीछे खड़े होकर के नमाजें पढ़ते हैं। 10 साल तक फारूक आज़म के पीछे अहले बैत के अफराद खड़े होकर के नमाजें पढ़ते हैं। 12 साल तक हजरत उस्मान के पीछे खड़े होकर के अहले बैत के अफराद नमाजें पढ़ते हैं। बताओ तो सही उस कौम के लोगों, तुम हजरत अली के इमामों को काफिर कह के खुद मुसलमान कैसे हो सकते हो? इसलिए तो हम कहते हैं, जिस तरह तुम सहाबा के दुश्मन हो, इसी तरह तुम अहले बैत के भी दुश्मन हो। तुम अहले बैत के भी दुश्मन हो, क्योंकि अहले बैत के इमामों को काफिर कह के तुम उनसे मोहब्बत के दावे में सच्चे कैसे हो सकते हो? ये धोखा है जो तुम लोगों को दे रहे हो। लेकिन हम तो जानते हैं, तुम्हारी दास्तान भी जानते हैं, तुम्हारे अकायद भी जानते हैं, तुम्हारे हम आइंदा मुस्तकबिल के हर एक चीज से वाकिफ हैं। ये तुम लोगों की आंखों में धूल डाल सकते हो, लेकिन जंगवी शहीद के परवानों को तुम इस चीज में मुब्तला नहीं कर सकते, इसलिए कि हम जानते हैं तुम अहले बैत के भी मुखलिस नहीं हो। हजरत हुसैन को बुला करके धोखे से शहीद करने वाले कौन, ये भी तारीख शाहिद है। तफसीली खिताब इंशाअल्लाह इस हवाले से आप जर्नैल कराची का समाअत फरमाएंगे, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह, सब कह दो इंशाअल्लाह, तवज्जो से सुनोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप हज़रात का आना बैठना कबूल फरमाए। व आखिर दावाना।